الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، بعض اوقات ہم دوائی دیتے ہیں لیکن وہی دوائی جو ہمیشہ ہر مریض کو فائدہ دیتی ہے، لیکن کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو ان سے فائدہ نہیں ہو پاتا، تو اس کی ایک وجہ نظر بد ہوتی ہے۔ نظر بد وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نظر اونٹ کو لگ جائے تو وہ ہانڈی تک اس کو لے کے آتی ہے، اور اگر یہی نظر انسان کو لگ جائے تو وہ قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ نظر کس کی لگتی ہے، نظر لگنے کی علامات کیا ہیں، اور اگر نظر لگ جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک آسان سا حل بتاتا ہوں، ایک آسان سا عمل بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نظر چاہے بچے کو ہو، چاہے بڑے کو ہو، یا بعض اوقات کچھ بیماریاں وہ جان نہیں چھوڑ رہی، تو اس کے لیے ایک عمل بتاؤں گا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو 3 ایسے عمل بتانے والا ہوں جس سے آپ کی بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آج کی ویڈیو روحانی علاج پر مبنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ نظر بد لگانے کی کوشش کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آدھی امت صرف اسی نظر بد کی وجہ سے، نظر لگنے کی وجہ سے قبروں میں چلی جائے گی۔ اور نظر لگتی کس کی ہے؟ نظر کسی کی بھی لگ سکتی ہے، حاسدین کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے، آپ کا محلے دار ہے، غریب ہے، آپ سے وہ حسد کرتا ہے، کاش یہ میرے پاس گاڑی ہوتی اس کی، کاش میرے پاس بھی یہ نعمتیں ہوتی، کاش میرے پاس بھی یہ گھر ہوتا، کاش میرے پاس بھی یہ جو باہر سے شاپریں بھر بھر کے لے آتا ہے یہ کھانے میرے پاس بھی ہوتے۔ یہ حسد کی نظر ہے، اور یہ حسد کی نظر سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ یہ انسان کو مار دیتی ہیں۔ دوسری نظر اپنے ہی پیاروں کی ہوتی ہے۔ آپ کو گھر میں کسی نے کہا آج بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، ماشاء اللہ نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیا، وہ فوراً گر جائے گا، بیمار پڑ جائے گا، دوائیاں اثر نہیں کریں گی۔ آپ کو اپنی بیوی کی نظر لگ سکتی ہے، آپ کو اپنی ماں کی نظر لگ سکتی ہے،
اپنے باپ کی نظر لگ سکتی ہے، اپنے بیٹے کی نظر لگ سکتی ہے، یعنی اپنے پیاروں میں سے کسی کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ مثلا آپ اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کے ہی گھر میں سے کسی نے کہہ دیا یہ کام بہت اچھا کرتے ہیں، اسی وقت آپ گر جائیں گے، اسی وقت آپ کو چوٹ لگ جائے گی، اسی وقت آپ بیمار پڑ جائیں گے۔ ایک واقعہ آپ کو میں بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ ایک دلہن تھی، شادی کے دن تیار ہو کے آ گئی، لیکن محفل میں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پتا چلا کہ اس کی نظر چلی گئی۔ پھر بھی شوہر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پھر بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی ہوئی، بچے ہوئے، اچانک ایک دن اس کی نظر واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور میں گھر کال کر کے یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ کال کی، پتا چلا کہ اس کی اپنی ماں فوت ہو چکی ہے۔ پتا یہ چلا کہ اس کو اپنی ماں کی ہی نظر لگی ہوئی تھی۔ جب وہ فوت ہوئی، اس کی نظر واپس آ گئی۔ تو ایسے ہی نظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر لگنا حق ہے، نظر لگتی ہے، اپنے پیاروں کی بھی لگتی ہے، اپنے دشمنوں کی بھی لگتی ہے، اپنے حاسدین کی بھی لگتی ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ سائنس کے اندر بھی اگر آپ فزکس کو سمجھتے ہیں، اس کے اندر جو ریڈیشن ہے، اس کے اندر جو ایکس ریز کے یہ شعاعیں ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں گے آسانی سے اس بات کی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ نے جہاں اپنا علاج ڈاکٹروں سے، معالجین سے، حکیموں سے کروانا ہے، وہاں پر نظر بد کا بھی علاج کرنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر بد لگی ہوئی ہو۔ اور یاد رکھیں، نظر بد کا دم کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ جب تک دم نہیں ہوگا اس کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، صبح فجر نماز کے بعد ایک گلاس پانی کا لینا ہے، اس میں 2 شفائیں آپ نے ڈالنی ہیں۔ ایک شفا جس کو سورہ فاتحہ کہا گیا ہے، دوسری شفا شہد، دونوں کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ پانی کا گلاس لیا، اس میں آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ 7 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ آپ نے پھونک مار دیا۔ پانی پہ آپ نے دم اس طرح کرنا ہے کہ آپ کا لعاب جو ہے وہ پانی میں چلا جائے، کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پڑھنے سے اس لعاب کے اندر شفا آ جاتی ہے، وہ پانی میں ملے گی تو انشاءاللہ فوراً شفا ملے گی۔ دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے شہد کا 1 چمچ ملانا ہے، خالص شہد، چاہے وہ بیری کا ہو یا سادہ ہو،
پر خالص ہونا چاہیے، وہ آپ نے اس میں ملانا ہے اور مریض کو آپ نے پلا دینا ہے، چاہے آپ مریض خود ہیں یا کسی سے بھی آپ نے گھر میں دم کروا لیا ہے، تو آپ یہ پانی پی لیں، 7 دن مسلسل یہ پانی پلائیں یا پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کے اوپر جتنی بھی نظر لگی ہوگی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، آپ کو بیماری ختم نہیں ہو رہی، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے اللہ پاک آپ کو شفا دے گا۔ دوسرا، آپ نے سورہ ملک 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ پانی پہ دم کر کے آپ اپنے اوپر بھی تھوڑا چھینٹے لگا لیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کی دکان بند ہو چکی ہے، آپ کی دکان کا نقصان ہو چکا ہے، آپ کی دکان پہ گاہک نہیں آ رہے، تو آپ وہاں پر بھی اس کو ہلکا سا پانی چھڑک دیں۔ اور اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی نظر لگی ہے، تو اس پہ بھی یہ پانی آپ ہلکا سا آپ اس پہ چھڑک سکتے ہیں۔ تیسرا آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ بچوں کے اوپر دم کرنا ہے، اور بچوں کے اوپر دم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اور وہ جو دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر دم کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے اس دم کی، تو ہمیں صبح شام اس کا دم کرنا چاہیے۔ مغرب کے وقت، عشاء کے وقت بچوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ اسپتالوں کے اندر، بازاروں کے اندر جو ہم لے جاتے ہیں بچوں کو، وہاں پھر اس کی جو ہے وہ نظر بھی لگتی ہے، اور جن اور شیطان جو ہے وہ اس کو بچے کو تنگ کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان تک بھی یہ معلومات پہنچے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔